اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ محترم حضرات، آج ہم جمعہ کے دن کے آداب پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے، ہفتے کا سردار ہے۔ اس دن بہت سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ جمعہ کے دن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم پیدا ہوئے، وفیہ قبض، اور اسی دن آدم کی وفات ہوئی، وفیہ نفخہ، اور اسی دن قیامت کی جو سور پھونکی جائے گی اسی دن پھونکی جائے گی، وفیہ الصعقہ، اور جمعہ ہی کے دن تمام لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو تم میرے اوپر درود کثرت سے پڑھا کرو جمعہ کے دن۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کے جسم جو ہے مٹی میں گلتے نہیں ہیں، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے نبی تک عالم برزخ میں یہ درود پہنچاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن غسل کرنا۔ بعض علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات کیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو غسل کرنا واجب ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خوشبو لگانا اور جمعہ کی نماز کے پہلے مسجد میں آ کر کے نفل نماز پڑھنا، یہ بھی جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جتنی پاکی حاصل کر سکتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے، اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے، پھر وہ گھر سے نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، اور دو لوگوں کو چیرتے ہوئے نہیں جاتا ہے، ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، جتنی اس کی کو توفیق ملتی ہے اتنی نماز پڑھتا ہے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن خوشبو لگانا اور پہلے آ کر کے نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا ہر بالغ انسان کے لیے کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، مسواک کرے اور جتنی ممکن ہو خوشبو لگائے۔ جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہننا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسواک کرے اور خوشبو لگائے اور بہترین کپڑا پہنے، پھر وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد میں آئے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، پھر جتنی چاہے نماز پڑھے، پھر امام کے بولنے کے وقت خاموش رہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، تو اس جمعہ اور اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ جمعہ کے دن مسجد میں پیدل چل کے جانا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل چل کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے سر کو دھوئے اور غسل کرے، یعنی اچھی طریقے سے اپنے بال وغیرہ کو بھی دھلے اور جلدی نکلے اور امام کے خطبے کے پہلے پہنچے اور چل کے جائے، سواری نہ کرے، اور امام سے قریب بیٹھے اور امام کا خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، تو ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔
جمعہ کے دن آج ہمارے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن کافی تاخیر سے آتے ہیں، تو جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں، امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے دن پہلے آنے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے، اور غسل جنابت کا لفظ حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر وہ جلدی آئے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسرے نمبر پر آئے گویا کہ اس نے ایک سینگ والے میڑھے کی دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھے نمبر پہ آئے گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں نمبر پہ آئے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا دیا۔ اور جب امام نکل جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، تو فرشتے بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں اور یہ ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سورہ دہر پڑھتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں کراس کر کے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی گردن فلانگ کے آگے آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیت وآنیت، تم نے ایک تو دیر کی اور اوپر سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ امام سے قریب بیٹھنا، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی کہ امام کے قریب بیٹھنا بھی جمعہ کے آداب میں سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احضروا الذکر وادنوا من الامام، خطبے میں شامل ہو جاؤ اور امام سے قریب بیٹھو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد، انسان جب دور ہوتا چلا جاتا ہے تو دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتی یؤخر فی الجنۃ وإن دخلها، اگر جنت میں جائے گا بھی تو بہت دور، جنت کے آخری درجے میں جائے گا۔ تو آپ نماز کے معاملے میں، جمعہ کے معاملے میں آگے رہنے کی کوشش کریں، پیچھے نہ رہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن تحیۃ المسجد کی نماز آپ کبھی بھی آئیں، امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آئیں تب بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آئے والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے یا امام نکل چکا ہے، تب بھی فلیصلی رکعتین، وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھے۔ جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد المسلم، جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پاتا ہے وہو قائم یصلی، اور اس وقت وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یسأل اللہ تعالی شیئا، اور اس گھڑی میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ وہ چیز اس کو ضرور دیتا ہے۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے اس کی کوئی کنفرم روایت نہیں ملتی۔ بعض صحابہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے کے بیچ کی گھڑی ہے۔ بعض آثار سے پتہ لگتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اور سورج ڈوبنے کے پہلے کوئی گھڑی ہے۔ بہرحال پورے جمعہ کے دن، جب حدیث میں اس کو کامن رکھا گیا تو ہم بھی کامن رکھیں اور جمعہ کے دن کثرت سے دعا کریں، شاید وہ گھڑی ہم کو مل جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن آدم کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے۔ اور جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اس کو پا لیتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ ضرور اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ جمعہ کے دن الگ سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے جمعہ کے دن آپ اکیلے سنگل روزہ رکھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ ملا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا یوما قبلہ او بعدہ، ہاں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا کر کے رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے عید کے بعد 6 روزہ رکھنا ہے
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ 6 روزے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ پڑ گیا, جمعہ کے دن عاشورہ کا روزہ پڑ گیا, تو وہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. جمعہ کی رات خاص طور سے تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا. جمعہ کی رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کے پہلے والی رات, یعنی جمعرات کو جو رات ہوتی ہے, جمعہ کی صبح کے پہلے جو رات ہوتی ہے, اس رات خاص طور سے تہجد, اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہیں اس دن بھی پڑھ لیجئے, لیکن آپ خاص طور سے جمعہ کی رات میں پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, جمعہ کی رات کو دیگر راتوں کے مقابلے میں خاص مت کرو قیام اللیل کے لیے, اور جمعہ کے دن کو خاص مت کرو دیگر دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے لیے. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم, ہاں پہلے سے کوئی روزہ رکھتا چلا آیا ہے تو وہ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جب جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئیں تو کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے خود وہاں بیٹھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ, تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن نہ اٹھائے, ثم لیخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ, اور اس کی جگہ پہ خود نہ بیٹھ جائے, اس کو اٹھا کے اس کی جگہ خود نہ بیٹھ جائے. ولیکن یقول, بلکہ اگر جگہ کم ہو تو انسان کہے افسحو, تھوڑی جگہ بنا دو بھائی, تھوڑی میرے لیے بھی جگہ پیدا کر دو, یہ آپ بول سکتے ہیں. لیکن کسی کو آپ اپنا روپ ڈال کر کے, اپنا دبدبہ ڈال کر کے, اپنا پاور دکھا کر کے آپ اس کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ جمعہ کے چند آداب ہیں, اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ آداب زندگی کا یہ سلسلہ ہمارا آگے چلے گا اور کل ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.